حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نمرود کی آگ میں ڈالی، بیٹے کو پہلے خشک جنگل میں چھوڑا، پھر اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، رب کے لیے وطن چھوڑا، سارا مال رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اس لیے آپ کو مسلم فرمایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین یا ان کی شان میں آپس میں ایک دوسرے سے کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ وما، اور نہیں، انزلت التوراۃ، نازل کی گئی توریت، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعدی، ان کے بعد، یعنی توریت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد اتری۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہوئے؟ افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، یعنی کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنی موٹی بات سمجھ سکو؟ ہاں تم، ہاؤلائی، وہ لوگ ہو، ہاں جج، تم جھگڑا کیا تم نے، فیما، جس میں یا اس بارے میں، لکم، تمہیں تھا، بھی، جس کا، علم، تم میں اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی کیا تم وہ لوگ ہو جو اس بارے میں اب تک جھگڑتے رہے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا علم جو تمہیں توریت اور انجیل میں دیا گیا تھا، تم نے اسے بھی کہاں مانا، بلکہ تم جھگڑتے ہی رہے، یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جن کے حالات جاننے کے تم گواہ ہو، تم نے ان کے بارے میں بھی جھگڑا ہی کیا۔ فالیما، پس اب کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فیما، اس میں، لیسا، نہیں، لکم، تمہیں، بھی، جس کا، علم، کچھ علم، ماں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے حالات مراد ہیں۔ اس جملے میں ان کے علم کی نفی ہے، یعنی تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا علم بھی تمہیں نہیں۔ بے خبر آدمی کا جھگڑا کرنا اس کی حماقت کی دلیل ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا، نہیں، تعلمون، جانتے، یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ان کے دین اور ان کی عبادات کو جانتا ہے، تمہیں ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہی نہیں۔ ماں، نہیں، کانا، تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہودی، ولا، اور نہ، نصرانی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو عقائد میں یہودی اور عیسائی تھے اور نہ ہی اعمال میں، کیونکہ یہ عقائد اور یہ اعمال ان کے بعد کی پیداوار ہیں، پھر وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ ولیکن، اور لیکن، کانا، تھے وہ، حنیفم، مسلمہ، ایک رخ مسلم یا فرما بردار۔ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار یا اطاعت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اطاعت اور فرما برداری کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جانی اطاعت، نمبر 2، مالی اطاعت، نمبر 3، وطنی اطاعت، اور نمبر 4، اولاد کے متعلق اطاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نمرود کی آگ میں ڈالی، بیٹے کو پہلے خشک جنگل میں چھوڑا، پھر اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، رب کے لیے وطن چھوڑا، سارا مال رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اس لیے آپ کو مسلم فرمایا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہر بے دینی، ہر برے عقیدے سے دور اور رب تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ یہاں کانا فرما کر بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، وہی سے پہلے، وہی کے بعد، غرض یہ کہ زندگی کے ہر حصے میں حنیف بھی تھے اور مسلم بھی۔ وہ پیدائشی صاف ستھرے، طیب اور طاہر تھے۔ وما، اور نہ، کانا، تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام اور اطاعت کے خلاف ہیں۔ وہ ان سب سے جدا سچے پکے مسلمان تھے۔ اب پچھلی اور ان 2 آیتوں کا خلاصہ اس طرح ہے، کیونکہ اہل کتاب اللہ کے رسولوں اور کتابوں وغیرہ کو مانتے تھے اور مدینہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے اسلام قبول کر لینے سے دوسروں کے ایمان لانے کی زیادہ امید تھی، اس لیے اس آیت میں خصوصی طور پر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ لہٰذا ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سارے اہل کتاب سے تبلیغی رنگ میں یوں خطاب کریں کہ ایسے دین کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، جس میں نو مسلم اور پرانے مسلمان، امیر و غریب، بادشاہ اور فقیر، کالے گورے، آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کے سوا کسی کو نہ پوجیں، انبیاء اور اولیاء اللہ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، ان میں سے کسی کو معبود نہ بنا لیں اور کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھیں، ان سب کو دین کا پیروکار سمجھیں۔ خیال رہے کہ انسان کو ایک جگہ جمع کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اس سے بھی منہ موڑیں اور انبیاء اکرام کو خدا کا بیٹا مانیں اور اس پر ضد کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ہمارے یہاں بھی گواہ بن جاؤ اور آخرت میں بھی گواہی دینا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں۔ اور اے اہل کتاب، تم آپس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟
जरा इतना तो सोचो कि यहूदियत तौरात के आने के बाद और नसरानियत इंजील के बाद ज़ुहूर में आई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इनसे बहुत पहले गुजरे हैं। फिर वो यहूदी या ईसाई कैसे हो सकते हैं? क्या कोई शख्स किताब आने से पहले उसकी पैरवी कर सकता है? तुम में इतनी भी अकल नहीं कि इतनी मोटी बात समझ सको। ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि हनीफ और मुस्लिम थे। ऐ अहले किताब, रब की वहदानियत, इस्लाम की हकानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत जिसका तुम्हें पूरा यकीन है, जिसकी गवाही आसमानी किताबें दे रही हैं, तुम हमेशा इसमें झगड़ते ही रहे, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन और इनकी मिल्लत के बारे में क्यों झगड़ते हो? ना इसका तुम्हें इल्म है और ना पहली आसमानी किताबों में इसका जिक्र है। इसकी खबर अल्लाह ही को है जो उनका खालिक और मालिक है। तुम क्यों लड़ते मरते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो अल्लाह ताला के मती और फरमाबरदार थे, और ना ही वो मुशरिकों में से थे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।